اللہ 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 لا الہ الا ہوا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ وقال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وقت بڑی تیز رفتاری سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ جو دن ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ واپس انسان کے پاس نہیں آ سکتا، اور یہی وقت میرا اور آپ کا اس دنیا کے تمام انسانوں کا سرمایہ ہے، جو برف کی طرح پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے اس وقت کے سرمایے سے فائدہ اٹھا لے، اور رات اور دن کی ان گھڑیوں میں اللہ کو راضی کرنے والے، آخرت کو آباد کرنے والے کام کر لے۔ وہ انسان عقل مند ہے، وہ انسان کامیاب ہے، اس لیے کہ ہمیں آگے کی طرف جانا ہے۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، جانا تو آگے ہے لیکن تیاری پیچھے کی کر رہے ہیں۔ جس دنیا کو یہاں چھوڑ کر چلے جانا ہے، اس دنیا کے لیے بے شمار تیاریاں ہو رہی ہے، اسی کی ہر وقت فکر دماغ پر سوار ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، حالانکہ یہ سب چھوڑ کر جانا ہے، اور جہاں پہنچنا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے وہ تیاری ہم نہیں کر رہے۔ ہمارا حال ایسا ہے کہ کوئی انسان مثال کے طور پر یہاں سے دبئی چلا گیا، 1 مہینے کا اس کا ویزا ہے، اور وہاں جا کے اس نے کاروبار کیا، بہت کچھ کمایا بھی، لیکن اس کے پاس وہاں رہنے کا ٹائم صرف 1 مہینہ ہے۔ 1 مہینے کے بعد اسے واپس لوٹ کر انڈیا آنا ہے۔ اب وہ کما رہا ہے اور کما کے وہی سب پراپرٹی لے رہا ہے، وہاں اپنا گھر بنا رہا ہے، وہاں اپنی گاڑیاں خرید رہا ہے، وہاں سارے انتظامات کر رہا ہے، حالانکہ وہاں اس کو 1 مہینہ رہنا ہے، اور 1 مہینہ یوں دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا، اور اس کے بعد آ کر اس کو یہاں رہنا تھا، لیکن یہاں کی اس نے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو یہاں آنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا کہ جو کچھ کمایا تھا وہ تو سب وہیں چھوڑ کر آ گیا۔ وہ گھر تو اٹھا کے نہیں لا سکتا تھا، یہاں وہاں کا فرنیچر تو یہاں اٹھا کے نہیں لا سکتا۔ ٹھیک اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہماری چند روزہ ہے، اس کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور آخرت میں پہنچنا ہے۔ اس کے بعد قبر کی زندگی ہے، حشر ہے، اس کے بعد آخرت ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس کے لیے تیاری کرے انسان، دنیا میں اس لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اس کی سمجھ اور یقین عطا فرمائے۔ یقین کی کمزوری کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ بہرحال تو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، کورونا کو آئے ہوئے بھی 1 سال گزر گئے، دیکھتے ہی دیکھتے پتہ بھی نہیں چلا۔ دوبارہ مبارک مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے،
چند بالش کے فاصلے پر ہے، یوں کہہ لیجیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو بڑا معزز مہمان بن کر آ رہا ہے، اور بڑے مہمان کی آمد سے پہلے اس کی تیاری اور انتظامات کیے جاتے ہیں۔ مہمان آنے کے بعد کچھ نہیں کیا جاتا، ان کے آنے سے پہلے جیسا بڑا مہمان ہو، 5 اپریل آنے والی ہے، کہاں کہاں اشتہار لگ چکے ہیں، کیا کیا ہونے والا ہے، سرکاری اداروں میں کب سے تیاریاں شروع ہو چکی ہے، راستے بن گئے، بہت کچھ ہو گیا ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کی نظر میں بڑا مہمان آنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان والوں کے نزدیک سب سے بڑا مہمان رمضان ہے، تو اس کی تیاری بھی اس کے آنے سے بہت پہلے شروع ہو جانی چاہیے۔ اور دوسرا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تجارت کا موسم آنے والا ہے، نیکیوں کی تجارت کا موسم آنے والا ہے، اور جو تاجر حضرات ہیں، جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں، جب ان کا موسم آنے والا ہوتا ہے تو اس کے بہت پہلے سے تیاری کرتے ہیں، بازار کا جائزہ لے لیتے ہیں، دکان کا مال دیکھ لیتے ہیں کیا حال ہے، کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کون سا مال زیادہ چلے گا، اس کے لیے پہلے سے تیاری، کہاں سے منگوانا ہے، کیا کرنا ہے، بہت سارے انتظامات پہلے کر کے بالکل تیار ہو جاتے کہ اب موسم آیا، اب کام ہمارا چلے گا۔ ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک بھی نیکیوں کا موسم ہے، اور اس کی تیاری کا مہینہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، جس میں سے ہم گزر رہے، 5 دن گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا، چاند ہوا اور ادھر اتنے دن گزر گئے۔ تو جس کا شعبان جتنا اچھا گزرے گا، اس کا رمضان المبارک کا مہینہ بھی اتنا ہی اچھا گزرے گا۔ کوئی آدمی یوں سوچے کہ بس ابھی رمضان آتے ہی میں ایک دم اپنے اندر چینجنگ لے آؤں گا، ایک دم تبدیلی آ جائے گی اور بالکل بس اللہ والا بن جاؤں گا، پورا دن قرآن کھول کے بیٹھوں گا۔ دوستو، تجربہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ نیکی کے لیے بھی ہمت چاہیے، نیکی کے لیے بھی اندر کی طاقت چاہیے، نیکی کرنے کے لیے بھی نیکی کے ساتھ مناسبت چاہیے۔ جب تک وہ نہیں ہوتی وہاں تک انسان تھوڑی دیر میں تھک جاتا ہے، نیکی کر کے بھی اکتا جاتا ہے۔ اور جس کو نیکی کے ساتھ طبیعت لگ گئی، جس کا دل نیکیوں کے ساتھ مانوس ہو گیا، جو نیکیوں کا عادی بن گیا، اس کے لیے پھر نیکی سے اکتاہٹ نہیں ہے، وہ نیکی کر کے تھکتا نہیں ہے، بلکہ بہت آسانی کے ساتھ وہ نیکی کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں اگر ریس میں کسی کو دوڑنا ہو اور 5 کلومیٹر کی 10 کلومیٹر کی ریس ہے، تو جس دن مقابلہ ہوتا ہے اس سے بہت پہلے وہ پریکٹس کرتا ہے، دوڑتا ہے روزانہ 5 کلومیٹر دوڑتا ہے، تو ریس کے دن 5 کلومیٹر دوڑنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن ریس کے دن سے پہلے وہ ذرا بھی کوشش ہی نہ کرے، پریکٹس نہ کرے اور ریس کے دن دوڑنے جائے تو آدھے راستے میں تھکا کے بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ اس کا کام نہیں ہے۔ تو شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں جس کا شعبان جتنا اچھا گزرے گا اس کا رمضان اتنا اچھا، اور جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا پورا سال اچھا۔ تو پوری زندگی کو اچھا بنانے کا یہ موسم ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، ذرا اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں کہ دل میں آخرت کی محبت اور طلب ہے یا دل دنیا کی محبت میں رنگ چکا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یا دنیا کی محبت نے قبضہ کر لیا ہے، نمازوں کا اہتمام ہے یا نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا کیا معمول ہے، استغفار اور درود پاک ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، فجر کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دل لوگوں کے لیے بغض اور کینے سے پاک ہے یا بھرا ہوا ہے، دل میں حسد کے جذبات ہے یا نہیں ہے، کہ اپنے آپ کو ٹٹولنا، اپنے آپ کو جانچنا۔ اور اگر دل کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو رمضان سے پہلے اس کو ٹھیک کر لیں، لیکن بڑا مبارک مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات اگر دیکھے جائیں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں باپ بیٹے بڑے جلیل القدر صحابی، نام یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت زید جو ایک واحد صحابی ہے جن کا قرآن میں نام آیا، فلما قضى زید منہا وطرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ ہیں، لے پالک ہیں، آپ نے انہیں اپنا بیٹا بنایا تھا۔ حضرت زید، آپ کو ان سے بہت محبت تھی، ان کا لقب تھا حب، یعنی اللہ کے رسول کے چہیتے لاڈلے، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ، وہ بھی حضور کو بہت چہیتے اور بہت لاڈلے تھے، اس لیے ان کو کہتے تھے حب ابن حب، چہیتے کا بیٹا چہیتا۔ یہ دونوں بڑے مبارک صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ سچی محبت اور ہر صحابی کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا ہے، دوسرے مہینوں میں اتنے روزے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ نہیں، آپ شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا؟ کسی اور مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں، شعبان میں بہت زیادہ۔ تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس روایت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس مہینے میں ایک مسنون عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا ہے، نفلی روزے۔ اور نفلی روزے کیوں رکھتے تھے، اس کی ایک وجہ تو حدیث میں آئی کہ اس مہینے میں اللہ کے یہاں اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس لیے آپ کثرت سے رکھتے تھے۔ دوسری وجہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہر مہینے میں 3 روزے تو پابندی سے رکھتے، 13، 14 اور 15، یعنی چاند کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ، جس کو ایام بیز کے روزے کہتے ہیں، جن دنوں میں رات میں چاندنی ہوتی ہے زیادہ۔ تو معمول تھا 3 روزے رکھنے کا، کبھی کبھی سفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے چھوٹ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی نفل کام بھی شروع کرتے تو اس کی پابندی کرتے، کبھی چھوٹ جاتا تو اس کی قضا کر لیتے۔ تو سال بھر میں اگر کچھ روزے اس طرح کے باقی رہ گئے کسی عذر کی وجہ سے، شعبان میں زیادہ رکھ کے اس کو پورا کر لیتے تاکہ رمضان سے پہلے وہ حساب مکمل ہو جائے۔ اور دوسری وجہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کی کثرت ایسی ہے جیسے فرض نماز سے پہلے کی سنت۔ ابھی جمعہ کی فرض نماز ہوگی، اس سے پہلے 4 سنت ہے، تو جس طرح فرض سے پہلے سنت پڑھی جاتی ہے تاکہ فرض دھیان سے ادا ہو جائے، فرض کی کمی کوتاہی دور ہو جائے، اسی طرح فرض روزے تو آئندہ مہینے میں آ رہے ہیں، رمضان المبارک میں، لیکن اس سے پہلے شعبان میں نفل روزوں کی کثرت کی ہے۔ تو ایک عمل اس مہینے میں یہ ہے، اللہ توفیق دے تو اس مہینے سے روزے رکھنے کی کثرت کرنی چاہیے، اس لیے کہ روزے سے انسان کی طبیعت میں ایک خاص طرح کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، دل نرم پڑتا ہے، نفس کے اندر جو سرکشی اور نافرمانی کا مادہ ہے وہ ٹوٹتا ہے، اور انسان کا نفس گناہوں کے راستے سے رکتا ہے۔ تو رمضان آنے سے پہلے ہی شعبان سے روزے رکھ کر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جائے۔ اور دوسری بات اس روایت سے معلوم ہوئی کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ سالانہ رپورٹ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اعمال کی 3 مرتبہ پیشی ہوتی ہے، ایک تو یومیہ، روزانہ، ڈیلی طور پر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، صبح میں بھی اور شام کو بھی۔ فجر کی نماز میں جو فرشتے رات کو آتے ہیں وہ صبح میں چلے جاتے ہیں اور وہ رات بھر کا عمل نامہ پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اور صبح کو آئے ہیں وہ شام کو جا کر پیش کریں گے کہ دن بھر کیا کیا۔ تو یہ یومیہ، روزانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ ایک ویکلی ہوتی ہے، ہفتہ واری، وہ جمعرات کے دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔
اور تیسری پیشی جو سب سے بڑی ہے وہ سالانہ ہوتی ہے، کہ سالانہ حساب کتاب کلیئر کرنے کا موقع ہے، آڈٹ ہو رہا ہے۔ جیسے ہر سال تجارت میں بھی ایک مرتبہ آڈٹ ہوتا ہے سرکاری طور پر، پورے سال کے حساب کتاب چیک کیے جاتے ہیں، اس میں ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ اسی طرح بندوں کے اعمال بھی سالانہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ انسان سے سال بھر میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی، گناہ ہو گئے، اگر توبہ کر لے، اس کی معافی کروا لے، تو وہ سب عمل نامے سے مٹا دیے جاتے ہیں، حساب کلیئر کر کے پھر پیش کیا جائے گا۔ تو عمل نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو اس سے پہلے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے عمل نامے کو کلیئر کروا لیں، توبہ استغفار کر کے، جس کے جو حقوق باقی ہیں اس کو ادا کر کے اپنا معاملہ صاف کریں کہ ہمارا عمل نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس میں کوئی گناہ باقی نہ رہ گیا۔ وہ تو سب سے ہے اور روزانہ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ توبہ استغفار کرنے سے عمل نامے سے اس کو مٹا دیتے، تو معاف کروا کے پھر کلیئر کر کے عمل نامہ اللہ کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ مہینہ اس کام کے لیے ہے کہ اپنے عمل ناموں کے بارے میں ہمیں فکر ہو، اور اس میں ایک کرنے کا کام روزوں کی کثرت ہے، دوسرا کام قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت۔ ہمارے اسلاف اور تابعین تو شعبان کے مہینے کے بارے میں فرماتے تھے شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر القراء، قاریوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے۔ کتنے اسلاف سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں دکان بند، قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت میں کثرت لائیں گے تو رمضان میں زیادہ پڑھ سکیں گے، ورنہ تجربہ یہ ہے کہ آدمی 2-4 پارے پڑھ کے تھک جاتے ہیں۔ لیکن ابھی سے قرآن کے ساتھ انسیت ہو گئی۔ قرآن بہت عجیب کتاب ہے، اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ شاہی کتاب ہے، اس کے آداب ہے، انسان تھوڑی سی اس کی طرف سے بے توجہی برتے یہ روٹھ جاتی ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، ناراض ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا روزانہ پڑھنے کا معمول ہے، ایک دن چھوٹ جائے دوسرے دن اپنی تلاوت میں واضح فرق محسوس کرے۔ ایک دن چھوٹ جائے اس کی بات کر رہا ہوں، جو روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک دن اگر بیچ میں چھوٹ گیا تو اس کے بعد والے دن جب پڑھیں گے تو پہلے جیسی کیفیت نہیں ہوگی۔ تو جو ہفتوں تک چھوڑے رکھے، مہینوں تک چھوڑے رکھے اور صرف رمضان آتے ہی اٹھا لے اور ویسی کیفیت پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابھی سے قرآن کے ساتھ اپنی دوستی بنانی ہے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنا ہے، قرآن کے ساتھ انسیت پیدا کرنی، اس کی عظمت، اس کا احترام دل میں ہو، اس کے ساتھ محبت ہو۔ یہ زندہ کتاب ہے، پہچانتی ہمیں۔ قرآن مجید کو مردہ کتاب نہ سمجھو، یہ ہمیں پہچانتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا، کچھ لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا اور کچھ لوگوں کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کرے گا کہ انہوں نے میرے حق ادا نہیں کیے۔ تو کیسے پہچانے گا؟ اگر دنیا میں وہ ہمیں نہ پہچانتا ہوتا تو قیامت کے دن کیسے پہچانتا؟ یہ زندہ کتاب ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، محبت ہو، اللہ سے مانگے اللہ تیری عظیم کتاب ہے، میری گندی زبان ہے، مجھے پڑھنا میرے لیے آسان فرما دے، مجھے توفیق دے دے۔ قرآن کی تلاوت کا معمول بڑھنا ہے، استغفار کی کثرت کریں۔ ہمارے اور نیکی کے درمیان، ہمارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہمارے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کو مٹانے والی چیز استغفار ہے۔ کثرت سے استغفار، سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے کی نیت سے صبح شام چلتے پھرتے کثرت سے زبان پر استغفار ہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ معافی مانگے اللہ سے کہ اللہ جو ہوا اس پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، معاف کر دے، آئندہ اس سے بچا لے اور آئندہ اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ لوگوں کے حقوق باقی ہے، ادا کرے۔ والدین کی نافرمانی ہے، ان کے دل کو خوش کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کرے۔ وہ مبارک رات آنے والی ہے، اس میں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ان میں سے ایک والدین کا نافرمان بھی۔ اگر دل میں لوگوں کے لیے کینہ بھر رکھا ہے، آج ہی اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے معافی مانگے اور سب کو معاف کر دے، اپنے دل کو کینے سے پاک کرے۔ کیا کیا اس میں بھر کے رکھیں گے؟
یہ دل ان سب گندی چیزوں کو بھرنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا تھا، اس کو صاف رکھے۔ کسی کے بارے میں حسد ہے، اللہ سے توبہ کر، اللہ تیری تقدیر پر میں راضی ہوں، تو جس کو جو چاہے دے، مجھے کیا اعتراض کا حق ہے، اس کے لیے دعا کرے، اللہ اس کے مال میں اور برکت دے، اس کی جس چیز پر حسد ہو رہی ہے اس میں اور برکت کی دعا کرے۔ اور رمضان کو پانے کے لیے ایک خاص عمل کہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے۔ رمضان تو اس سے پہلے بھی ہماری زندگی میں بہت آئے اور گزر گئے، لیکن اس رمضان کو انشاءاللہ پانا ہے، اس کو وصول کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ توفیق دے، کچھ صدقہ نکالے، اللہ رمضان میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، رمضان میں کوئی ایسا کام نہ آ جائے جس کی وجہ سے میں عبادت نہ کر سکوں، رمضان میں کوئی ایسی مشغولی نہ آ جائے، کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے، گھر والوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے۔ عافیت اللہ سے مانگے کہ رمضان میں عافیت بھی ہو، سلامتی بھی ہو، توفیق بھی ہو نیکی کی، ذہن کو مشغول کرنے والے، جسم کو مشغول کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح دنیاوی کاموں کو ابھی سے سمیٹنے کی کوشش کرے، جیسے کسی آدمی کو کہیں سفر پر جانا ہو، حج کے سفر پر ہو، کہیں گھومنے جانے والا ہو، تو تاجر آدمی پہلے سے پلاننگ کرتا ہے کہ اتنے دن میں 15 دن نہیں ہوں، 20 دن نہیں ہوں، تو 15 دن 20 دن کے کام کچھ پہلے کر لیتا ہے، کچھ بعد میں کر لیتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں بھی بہت اہم وقت ہے، پورا وقت کاروبار کو، پورا وقت کام کاج کو نہیں، بلکہ اس کے عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ تو کم سے کم جو کام پیچھے کر سکتے تو اس کو پیچھے کر دیں، جو پہلے کر سکتے اس کو پہلے نمٹا لیں، اور اس طرح اپنے مہینے کی تیاری ابھی سے کریں۔ عید کی تیاریاں بھی ابھی سے کر لیں، ضروری نہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی ساری تیاریاں کی جائے، ابھی سے اپنے بچوں کے کپڑے وپڑے جو کچھ بنوانے ہیں اس سے فارغ ہو جائے، تاکہ رمضان میں ذہن بالکل یکسو ہو۔ بس ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ اپنے رمضان کو وصول کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ شعبان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، اس میں ہم قدردانی کریں، اپنے اعمال کو جانچیں کہ کچھ بڑھ رہے یا نہیں بڑھ رہے، کیا یہ رمضان بھی ایسے ہی گزر جائے گا جیسے پہلے رمضان گزرے تھے؟ کیا رمضان پر رمضان ہماری زندگی میں آ کر چلے جائیں گے اور ہم جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہیں گے؟ دوستو، زندگی کی فرصت بہت کم ہے، پتہ نہیں یہ رمضان بھی ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے۔ گزشتہ سال بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ رمضان کیا تھا، لیکن اس سال وہ نہیں ہے، زمین کے نیچے جا چکے ہیں۔ ہم بھی پتہ نہیں رمضان تک رہے یا نہ رہے، اور اس رمضان تک اگر رہ گئے تو اس کے بعد والے رمضان تک رہے یا نہ رہے۔ ایک رمضان تو زندگی میں آنے والا ہے جو ہمارا آخری رمضان ہوگا، پتہ نہیں وہ اس سال ہو یا گزشتہ سال کا تھا یا آئندہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے موقع اللہ نے دیا ہے، اس کے لیے ابھی سے اپنی نیتیں کر لیں۔ علماء نے ایک بہت عجیب بات لکھی ہے کہ نیت انسان کی بہت عجیب چیز ہے۔ بھائی ابھی رمضان کو تقریباً 25 دن باقی ہے، پتہ نہیں ہم سب 25 دن زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، یہ رمضان کے روزے رکھ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، لیکن ابھی سے نیت کر لے کہ انشاءاللہ میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گا، اور پورے رمضان میں اتنے پارے کی تلاوت، اتنے قرآن ختم کروں گا، ایسے صدقات و خیرات کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، نیتیں کر لیں۔ اگر زندگی نے وفا نہ کی اور رمضان سے پہلے ہی ہم چلے گئے، انشاءاللہ نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور پلاننگ ہو ابھی سے، رمضان کی پلاننگ ابھی سے ہو کہ مجھے اپنے دن کا ٹائم کیسے سیٹ کرنا ہے، کون سے وقت میں تلاوت، کون سے وقت میں دعا، یہ ٹائم ٹیبل ابھی سے بنائے کہ اتنے پارے تو مجھے تلاوت کرنی ہی ہے، اور روزانہ اس کے اوپر پھر اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی دے گی۔ سچی طلب ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے اس آنے والے مہینے کو مبارک بنائے، زندگیوں میں اللہ برکت دے، اعمال میں برکت دے، صحت میں برکت دے، اور ادھر ادھر کی افواہوں پر زیادہ دھیان نہ دے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ اس سال ہمیں رمضان مسجدوں میں نصیب فرمائے، کوئی اس طرح کی رکاوٹ کسی طرح سے نہ آئے کہ جس میں ہم مسجدوں سے محروم ہو جائے، قرآن کی تلاوت کو سننے سے محروم ہو جائے۔ حالات اور ماحول ایسا کچھ بن رہا ہے، لوگ افواہیں چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے زیادہ پڑھنے کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔